وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1065، آیت نمبر 37 سے 42۔ آج کا موضوع، کیا ہم یقیناً ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ربنا، اے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سامعین اکرام اپنے رب سے، ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنی کچھ اولاد ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں ہے، تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پھر کچھ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے۔ وارزقہم من الثمرات، اور انہیں میووں کی روزی دے۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکریہ ادا کریں۔ سامعین اکرام، گزشتہ سبق تو تھا وہ انسان کی بنیادی جو ضرورت ہے کہ یہ توحید کو اپنا لے اور شرک سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اس کی گزشتہ سبق میں دعا تھی۔ آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے تو اس میں یعنی وہی بات ہے لیکن اس کا انداز دوسرا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے ہمارے رب، میں نے اس یعنی ایسے مقام پہ، ایسے میدان میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، وہاں میں نے اپنی اولاد بسائی ہے۔ ربنا لیقیم، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔
اور لوگوں کے دل یہاں متوجہ کر دے اور ان کو پھلوں کے میوے دے، یعنی پھلوں کا رزق دے تاکہ یہ شکریہ ادا کریں۔ تو اس میں دیکھیں ایک چیز تو شکر ہے، اور دوسرا پہلی جو چیز ہے وہ تو اقامت صلاۃ ہے، لیقیم الصلاۃ۔ اور آپ کو میں نے بتایا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اقامت صلاۃ جو ہے وہ دین کا ایک بنیادی، یعنی اس میں سارا دین ہے چھپا ہوا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے اور اپنے مال و جان کو بیچ دیتا ہے، سیدھے راستے کو اپنا لیتا ہے، پیغمبر کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو ایک تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے ہر وقت، اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ اصل ہے۔ یعنی انسان کی کامیابی کے لیے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی اللہ کی یاد میں گزرے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقہ ہائے حیات جو ہے ہمارے لیے مقرر کر دی ہے، جو ارکان دین کہلاتے ہیں۔ نماز ہے سب سے پہلے، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے اور جو آپ کے یعنی روز و شب پہ حاوی ہے وہ نماز ہے، اور نماز جو ہے یہ اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو نماز کی میں بات کر رہا تھا، لیقیم الصلاۃ۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ایک شہر کی نیو ڈال رہے ہیں، ابتدا کر رہے ہیں، اور اس میں ایک تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے اللہ سے کہ میری جو اولاد ہے اس کو تو بتوں کی پرست یعنی بتوں کی عبادت سے بچا لے، اس کی ہم نے بات کی تھی۔ دوسری بات وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ انہیں نماز یعنی یہ نماز قائم کریں گے اور آپ انہیں پھل وغیرہ جو بھی میوے ہیں وہ دیں تاکہ یہ شکری کی روش اختیار کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ظاہری جو نعمتیں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے بلا کسی یعنی بنا یعنی اس میں دین یا مذہب یا توحید کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ جو توحید کا قائل ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں اس کو دیے جا رہا ہے، اور ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت ہے، یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ لیکن بس یہ میں نماز کا تذکرہ کر رہا تھا کہ نماز اصل جو ہے وہ رابطہ خدا بندی ہے، اور نماز اس کا ایک اہم جز ہے۔ اس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں، اور پھر بھی انشاءاللہ موقع آئے گا تو کر لیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں، سب کچھ تجھے معلوم ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اب یہ دیکھیں یعنی یہ خیال اور اس بات پہ اگر یقین آ جائے انسان کا کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے، میرے حال احوال سے واقف ہے، تو اس کی زندگی میں چینج آ جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و موجود یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، میرے تمام میرے جو دل میں ہے، جو میں کر رہا ہوں، سب سے وہ واقف ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو حضور کا احساس ہے، یہ انسان کو برائی سے روک لیتا ہے، اور یہ اس میں ایک مطلب یہ ہے کہ گہری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں زندگی انسان زندگی گزارتا ہے، تو یہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے دی ہے، اور انسان اس وقت کامیابی کے راستے پر صحیح طریقے سے رواں دواں ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھے۔
کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس سے میری کوئی حالت پوشیدہ نہیں ہے. انک تعلم ما نخفی وما نعلن. تو پھر اس کی جو زندگی ہے وہ صحیح ڈگر پہ بھی ہوتی ہے اور یہ اپنا سفر صحیح کرتا رہتا ہے. لیکن جب بھی یہ غافل ہو جاتا ہے یا اس کے متضاد جو کیفیت ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ آج ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہمیں احساس نہیں ہے. ہم سب اس وقت جو مسلمان قوم ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے غافل قوم ہے اور اللہ تعالیٰ سے غفلت میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو واضح ہے سامعین اکرام کہ جب آپ کا خیال اللہ سے ہٹ جائے اور اللہ کے وجود پر آپ کا احساس نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ نفسانی خواہشات کے گھیرے میں آ جاتے ہیں. آپ اپنی بات کرتے رہتے ہیں، اللہ کی باتیں آپ کو بھول جاتی ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حاضر و موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے اور ایک تو ہمارے انتظار میں ہے کہ کب یہ بندہ میرے پاس لوٹے گا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے. تو بہرحال یہ یعنی ایک کیفیت ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا تعلق مقام احسان سے ہے. انک تعلم ما نخفی وما نعلن. یعنی انسان کی جو کامیابی ہے وہ اس میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس کرے اور یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلائے نہیں کسی وقت اور اللہ کی یاد میں سستی نہ کرے. ولا تنیا فی ذکری. تو اس کے بعد جو ہے اس کے حالات درست ہوتے چلے جاتے ہیں اور حالات کا اتار چڑھاؤ اس کو متاثر نہیں کرتا. بہرحال یعنی یہ باتیں ہیں اور اس کو ذرا ہم نے دیکھنا ہوگا. اچھا، اس میں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپا رہے ہیں، یعنی جو پوشیدہ ہے، ہمارے پوشیدہ حال احوال ہیں اور جو ہم ظاہر کر رہے ہیں. تو اور وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا. اور اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی. اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور تمام مومنوں کو یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہونے کے دن ان سب کو بخش دے. یہ سامعین کرام تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو ایک تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی بڑھاپے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام دیے. آپ کو معلوم ہے واقعہ جو ہے. اور تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے بندوں کے حال کو جانتا بھی ہے اور یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور پھر کس طریقے سے کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر منحصر ہے. اور اس میں دیکھیں پھر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. وہی بات ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اور ہماری یہ دعا قبول کر لے. تو دیکھیں یہ ساری جو دعا ہے یہ مقبول ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، جو بھی ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، جو دعا مانگی وہ قبول ہو گئی. اب اس میں اگر آپ دیکھیں جو میں آپ کو الفاظ کہہ رہا ہوں یا جو قرآن رب اغفر لی ولوالدی، تو مجھے بخش دے ظاہر ہے
اور پھر میرے والدین، اپنے والدین کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں، اور تمام مومنوں کے لیے۔ یوم یقوم الحساب، یعنی جو بھی مومن ہے تو اس کی مغفرت کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بخشے گا۔ مومنین کے لیے بخشش ہے، مقرر ہے، اور ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اگر ہم مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بخشش کا وعدہ، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری، وہ آپ نے آیت پڑھی تھی نا کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول پہ، اور محنت کرو، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، محنت کرو اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ ہوگا کیا؟ اب میں آپ کو صرف یہ نقطے پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ یعنی مومنین کی اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ کیا بھائی قرآن میں، اور وہ آیت میں آپ کو یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اگر تم ایسا کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لو گے اور اس کے تقاضے پورے کرو گے تو اللہ تعالیٰ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا، باغات میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ بہرحال اچھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تم یہ گمان نہ کرنا، یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کو میں نے صرف اس دن تک مہلت دے رکھی ہے جس میں نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی، یعنی گھبراہٹ کے مارے یا ڈر کے مارے پھٹی رہ جائیں گی۔ تو اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس میں یہی ہے، دیکھیں یہ تمام صورت کا مضمون ایک ہی ہے، پیغمبر کی دعوت کو جس نے قبول کر لیا وہ امن میں آ جاتا ہے، اور جو پیغمبر کی دعوت کو رد کر دے، یعنی جیسے کہ ہم، تو پھر جو ہے ہم ظلم کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یہاں نوٹ کر لیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے جو ظالم کر رہے ہیں۔ یہاں پھر وہ ظالم کا لفظ آ گیا، تو جب ظالم کا لفظ آ جاتا ہے یا کافر کا یا مشرک کا تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہم نہیں ہیں۔ در حقیقت عملی طور پہ اس وقت کا مسلمان اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے اس نے اپنے آپ کو ہٹا لیا ہے، بھٹکا لیا ہے، اس نے ظاہر دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ ظاہر کے لیے آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے وہ ظاہر کے لیے جی رہا ہے اور ظاہر کے لیے جینا چاہتا ہے، تو اس میں پھر مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں، جو تم اے مسلمانوں 2021 کے مسلمانوں، یہ میں اپنے آپ سے لگا رہا ہوں، لیکن حقیقت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں صدیاں بیت گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیے جا رہے ہیں، اگرچہ ہم جزوی طور پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، لیکن یہ ایک یعنی آپ دیکھیں مثال کے طور پہ یہ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں تقریباً کم و بیش، اللہ تعالیٰ نے یہ قطع زمین آپ کو کلمہ طیبہ کے نام پہ دیا تھا۔ اب وہ دن اور آج کا دن آپ اپنی تاریخ پڑھ لیں، یعنی کن حالات سے ہم گزر کے آئے ہیں، اور بدترین حالات اور بدترین خیالات، اور سارے دنیا اور ظاہر کے بارے میں ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں اور ہمارے عوام کو دیکھ لیں، سب کے سب گمراہ ہیں، بے راہ ہیں۔ یہ تو دیکھیں حکمران کیسے ہوں گے؟ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو یہ ہم سب جو ہے
اجتماعی طور پہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اب جب آپ انسان جب سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، چاہے وہ اجتماعی طور پہ ہو یا انفرادی طور پہ ہو، تو یہ اپنے اوپر اب ظلم کرنے لگتا ہے. دیکھیں، امن کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے وہ امن کا راستہ ہے. اس میں آپ بھی امن سے رہیں گے اور آپ ظاہر و باطن امن سے رہیں گے. لیکن اگر آپ سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، جب آپ سیدھے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، تو اب آپ یہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرنے لگے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں دیتا، اور یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں گمراہی کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک وہ خود فیصلہ نہ کر لے. یہ تو دیکھیں، ہم نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے گمراہ رہنا ہے، ہماری زندگی دنیا کے لیے ہم نے وقف کر دی ہے. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم دراصل خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق ہماری دنیا بھی خراب ہے. ہم دیکھیں، آپ انفرادی طور پہ دیکھ لیں، آپ کو اس دنیا میں خوش مسلمان اطمینان، قلبی سکون والا اطمینان والا شخص نہیں ملے گا. ہم سب غیر مطمئن ہیں اور ایک پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سب ہماری ان فیصلوں کے رد عمل کے طور پہ ہمارے پاس ایسا ہو رہا ہے. یعنی دیکھیں، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، یعنی مشکل بات نہیں ہے جو میں اس کے لیے دلائل کا انبار لگا دوں آپ کے سامنے. ایک دیکھیں، سیدھا راستہ ہے، موٹر وے ہے. اگر آپ موٹر وے پہ گاڑی چلائیں گے تو بس آپ اطمینان سے رہیں گے. وہ تو یعنی ون وے ٹریفک ہے وہاں پہ، تو کوئی بریک نہیں ہے، کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے، بس چلاتے چلے جائیں. ہم جاتے ہیں یہاں اکثر اسلام آباد سے، یہ مردان سے اسلام آباد جاتے ہیں، تو میرے خیال میں 45 منٹ میں یا 1 گھنٹے میں یہ سفر پورا ہو جاتا ہے. پہلے اگر آپ جی ٹی روڈ سے جائیں تو 3 گھنٹے تو لگتے ہیں جی ٹی روڈ سے. اور ابھی تو خیر جی ٹی روڈ کی سڑک بھی اچھی ہو گئی ہے، لیکن جب سڑک خراب ہے یا سڑک ہے ہی نہیں، یہ میں عام یعنی مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ہم جن راستوں پر چل رہے ہیں زندگی کے، وہ کوئی راستے تو نہیں ہیں، وہ تو ٹیڑھے میڑھے اوپر تلے نیچے یہ راستے نہیں ہیں. تو آپ یعنی راستہ نہیں ہے اس پر اگر آپ گاڑی، تو کبھی وہ اوپر جائے گی، کبھی اوپر نیچے جائے گی، اور آپ پریشان، یعنی گاڑی چلاتے ہوئے آپ پریشان ہو جائیں گے، یار میں کس راستے پہ آ گیا. یہ دیکھیں، ہم خیال نہیں کرتے لیکن حقیقت ایسی ہے. موٹر وے، سیدھا راستہ، یہ موٹر وے کی طرح ہے، بس اس پہ آپ گاڑی ڈال لیں، سکون سے بس چلتے رہیں. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے رب کے راستے پر چلتے رہو. لیکن اگر اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، اور آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے اپنی یاد سے، تو پھر آپ کو کسی پل سکون نہیں ملے گا. آپ بے چین رہیں گے، آپ جو بھی ہیں اپنا احتساب کر لیں. تو بہرحال اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ لوگوں کو جو میں مہلت دیے جا رہا ہوں، تو اس پہ تم کہیں دھوکہ نہ ہو جانا کہ یہ لوگ بڑے مزے سے یعنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ دیکھو فلاں شخص جو ہے، یہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں نا، وہ دیکھو میرا کلاس فیلو تھا، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ فلانا بن گیا، وہ ڈھمکانا بن گیا، اور اس نے اپنا گھر بھی بنا لیا اور بڑے مزے سے زندگی گزار رہا ہے. ایک گاڑی نہیں، 3 گاڑیاں ہیں، بیٹوں کے پاس بھی گاڑی ہے، خود کے پاس بھی گاڑی ہے، اور بس ہر مہینے جو ہے آؤٹ، وہ کہتے ہیں نا لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں، کھابے کھاتے ہیں، پھر آپ واپس آ کے پھر اپنے کاموں میں، پھر ہفتے بعد دوبارہ نکل جاتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے، بڑے مزے میں ہے یار. یعنی یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. اصل میں تو ہم ایک دھوکہ کھائی بھی قوم ہے، فرد کے طور پہ بھی
اور قوم کے طور پہ بھی ہم نے ایک دھوکہ کھایا بھائی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو دھوکے میں آ گئے، ظاہر کو آپ نے اصل سمجھ لیا، اور پھر آپ دیکھے جا رہے ہیں کہ یار وہ دیکھو اب ایسے ڈاکٹر ہوں گے آپ کے ارد گرد، یہ وہ دنیا دار جو بس صبح کلینک اور صبح اسپتال، شام کو کلینک، رات کو گھر، یہ روٹین ایک بنائی ہوئی ہے۔ اسپتال میں پیسے، تنخواہیں مل رہی ہیں، لاکھوں روپے کی تنخواہ اسپتال میں ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں پروفیسر بنے ہوئے ہیں، اور شام کو کلینک ہے یا میڈیکل سینٹر بھی کھولا ہوا ہے اپنی آبائی جائیداد پہ، اور خود بھی پریکٹس کر رہے ہیں اس میں، اور ڈاکٹروں کو بھی، یعنی وہ کرایہ اور سب کچھ الگ آ رہا ہے، اور فارمیسی کی دکان بھی کھولی ہے، خود بھی ڈاکٹری یعنی مریضوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو دے مار 4.5 والی بات ہے۔ لوگ یعنی جو ان کے ہم جولی دیکھتے ہوں گے تو ان کی غبطہ کرتے ہوں گے، رشک کرتے ہوں گے، حسد کرتے ہوں گے۔ بہرحال میں تو رشک کی بات کروں، غبطے کی، کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو دیا ہے، ہمیں بھی دے، ہم نے کون سی مطلب وہ ہم میں کیا کمی ہے جو آپ نے اس کو دیا ہمیں۔ تو یا اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، اور پھر دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیے جا رہا ہے اور عذاب نہیں آتا ان پہ، کوئی ایسی خاص مصیبت نہیں آتی، تو لوگ جو ہیں وہ پھر دنیا ہی کے بارے میں یار ہم بھی ایسا کر لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم ہے، ظالم کی میں نے آپ کو تشریح کر دی، جو اپنے مقصد حیات سے غافل ہے اور اللہ کو بھلا کے وہ منچاہی زندگی گزار رہا ہے، یہ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہاں میرا قانون جو ہے، دنیا میں میرا قانون جو ہے وہ مہلت کا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص مدت تک۔ اللہ کو تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ زمین آسمان اور ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے طور پہ پیدا کیا ہے، اور بنیادی طور پہ اس کی پالیسی یہ ہے کہ میں عذاب جو ہے فوراً نہیں دیتا، مہلت دیتا ہوں۔ تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، ان کو میں نے مہلت دے رکھی ہے اس دن کے لیے جب وہ دن یہ دیکھیں گے، دوزخ کو دیکھیں گے، وہ عذابات کو دیکھیں گے کہ تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو دیکھیں دنیا کی زندگی کے بارے میں اگر کوئی شخص دھوکے میں مبتلا ہے تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور بڑے نقصان والا دھوکہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ یہاں تو کوئی آپ کو جتنا بھی دھوکہ دے دے تو وہ تو دنیا ہی کا دھوکہ ہے، جو بھی دھوکہ دے، لیکن یہ دھوکہ تو ہم خود کھاتے ہیں، قصداً عمداً خود دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور دھوکے کے لیے بہرحال سوچنا چاہیے، دھوکے سے نکلنا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب
ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجو۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اور مومنوں، مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔